اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتشی عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 76۔ نور، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسمارا کو بیک یارڈ میں دیکھ وہ اس طرف ہی چلا آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کسرت کے لیے جم روم میں تھا۔ اس کے بعد کمرے میں واپس آیا تو نینا کو وہاں غیر موجود پایا اور پھر اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں آن پہنچا۔ دیکھا تو صبح کی سرد خنکی کے باعث دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے کندھے سہلاتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ جہان واپس گیا اور اس کی شال لے کر آیا۔ اپنے کندھوں پر دھری نرم اونی لپٹی شال اور جہان کی پرحدت آغوش پاتے اسمارا نے مسکرا کر گردن ترچھی کرتے اپنے پیچھے کھڑے جہان کو دیکھا۔ بلیو ٹریک سوٹ میں ملبوس، کشادہ پیشانی پر بکھرے نم سیاہ بال اور سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور یہ سنجیدگی اس کی غیر موجودگی کا موجب تھی۔ اس کی شال کے دونوں سرے اپنے ہاتھوں میں لیے جہان نے اس کے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ عموماً تو نماز کے بعد تم سو جاتی ہو؟ جی، وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو تازہ ہوا کے لیے یہاں چلی آئی۔ اسمارا نے اس کی نظروں میں عجیب بے چینی سی بھانپی۔ جانے کیوں وہ مضطرب سا لگا اسے، اور بہت قریب سے وہ اس کے چہرے کے اعضاء ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہو، اور بالکل ایسا ہی تو تھا۔ آج صبح سے جہان کا دل ہچ کولے لے رہا تھا، کیونکہ آج اسے ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا، اور دل جانے سے انکاری تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بالآخر اسمارا نے پرتجسس ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ دوسرا ہاتھ اس کے گرد سے ہٹاتا وہ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال گیا اور ادھر ادھر چہچہاتے پرندے دیکھنے لگا۔ شاید اپنی نظروں کے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جنہیں بسا اوقات وہ بہت اچھے سے جانچ لیا کرتی تھی۔ اسمارا کو وہ قدرے پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ پروفیسر، پھر اس نے شریر لہجے میں اسے پکارا، چونکہ جانتی تھی کہ وہ مرتا ہے اس کے اس نام سے پکارنے پر، اور دوسری جانب تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا۔ یہ سنتے ایک بھرپور مسکراہٹ جہان کے لبوں پر بکھری۔ اس نے جھٹ سے چہرہ موڑے اسمارا کو دیکھا، پھر اس کی ٹھوڑی تھام کر جنون خیزی سے کہا، حیات پروفیسر۔ اسمارا مزید گہرائی سے مسکرائی۔ اداس کیوں ہے؟ پھر وہ مکمل اس کی جانب پلٹی اور اس کی شرٹ کے پیٹرن پر انگلی پھیرنے لگی۔ میں لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور؟ وہ اداس ہوئی اور اس کے سینے پر حرکت کرتا ہاتھ ساکن ہوا۔ جہان نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس نے مزید کہا، کل شام تک لوٹ آؤں گا انشاءاللہ۔ کل شام کا سنتے اس کی اداسی بڑھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کا چہرہ ہلکا زرد پڑتے دیکھ وہ فکر مندی سے ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پر رکھ گیا جو ٹھنڈی برف ہو رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اسمارا نے اپنی پیشانی پر دھرا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا 2 دن وہاں رکنا ضروری ہے؟ ضروری کام ہے، رکنا پڑے گا۔ کوشش پوری کروں گا کہ کل صبح تک لوٹ آؤں، وگرنہ شام ہو سکتی ہے۔ وہ سر ہلا گئی۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، پھر مجھے نکلنا بھی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا، مگر وہ ایڑیاں زمین پر جما کر اسے روک گئی۔ جہان نے استفہامیہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ ابھی نکلیں گے آپ؟ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور اسے تھام کر سینے سے لگا گیا۔ وہ تو پل میں اس سے بھی زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ لٹل سوان، ایسے بھی ہمت کرو، اس کا سر جھک کر چومتے جہان نے پیٹھ سہلاتے کہا، اور اسے یوں ہی حالے میں لیے اندر بڑھا۔ اندر آتے اسمارا کچن میں چلی گئی اور جہان اپنے روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے دوران بھی جہان نے ایک پل کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ضرور اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ہلچل چل رہی تھی، ایسا اسمارا نے محسوس کیا۔ اسے چائے سرو کرتے ہوئے وہ پھر اسے استفہامیہ دیکھنے لگی جو اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا گویا ان میں بسا کر غائب کر لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چند منٹ بعد اس کا ٹیلی فون چنگھاڑنے لگا، مگر وہ ہنوز گہری سوچ میں گم بیٹھا رہا۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جہان، اسمارا نے اسے پکارا۔
اس کی پکار پر اس کا سکوت ٹوٹا اور اس نے اسمارا کو دیکھا۔ آپ کا فون بج رہا ہے۔ کپ میز پر رکھتے اس نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا، جبکہ وہ میز پر پڑے برتن اٹھا کر اندر جانے لگی تھی، مگر جہان نے بروقت اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ دوسری جانب فون پر بات بھی کرتا رہا۔ اسمارا نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے برتن واپس رکھ دیے۔ جہان چند منٹ بات کرتا رہا اور فون کاٹتے کرسی سے اٹھا۔ اسمارا کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا اور پھر دوسرا بھی تھام گیا۔ سیاہ آنکھوں نے شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ دونوں کے چہروں کا عکس ایک دوسرے کی نظروں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ پھر ایک پرجوش معانقہ کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب ثبت کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں پر قدم رکھتی آ رہی تھی۔ راہداری پار کرتے وہ باہر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اگنیشن میں چابی گھما کر اس نے انجن سٹارٹ کرتے آخری بار کھڑکی کے اس پار کھڑی اسمارا کو دیکھا تھا۔ یہ تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا۔ سب سو رہے تھے۔ حدید صاحب اور ہینا کو وہ رات ہی اپنے جانے کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا۔ اسمارا زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، جو یقیناً آیت الکرسی تھی۔ پڑھتے اس نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر جہان پر پھونکی۔ جہان نے آنکھیں بند کر کے اس رحمت بھرے جھونکے کو قبول کیا تھا۔ خیر سے جائیں اور خیر سے واپس آئیں، اللہ کی امان۔ آمین، جہان سر ہلاتا ہوا بولا۔ خدا حافظ۔ پھر اس نے اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی طویل پورچ سے لے جاتے گیٹ سے باہر نکال لی۔ وہ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک ہاتھ ہلاتی الوداع کرتی رہی۔ ہاتھ کی سیاہ گاڑی بنیامین کے گھر کے باہر رکی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ سحر کے سوال پر اس نے چہرہ موڑے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا۔ نہیں، اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے مجھے، تم جاؤ، کچھ گھنٹوں میں فری ہو کر لینے آؤں گا تمہیں۔ اوکے۔ وہ کندھے اچکا کر ناشتے کے پولی بیگز اٹھائے گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاتھ سنجیدہ سا چہرہ لیے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ابھی وہ نہ جائے، مگر اس کی ضد کے آگے آخر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ کہیں وہ نینا کی جانب سے دوبارہ ہرٹ نہ ہو جائے، وہ بھی تب جب کل رات وہ اس کا برتاؤ سب کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ سحر کے چہرے پر اداسی کی ایک شکن تک بھی وہ کہاں برداشت کر پاتا تھا۔ ابھی بھی صرف اس کے چہرے کی مسکان کے لیے وہ اسے یہاں لے آیا تھا، جبکہ دل اس بات سے صاف انکار کر رہا تھا۔ ہے مستری صاحب، کہاں کھو گئے آپ؟ وہ جو اسٹیئرنگ کو ہاتھوں میں تھامے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا، اس کی شوق سی چنچل آواز پر نظروں کا زاویہ بدلتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف کھڑی دروازے کی کھلی کھڑکی پر دونوں ہاتھ جمائے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اور سحر یوسف کا دیدار کرنا ہاد بن رافع عالم کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کہیں نہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ہاد نے نیم مسکراتے کہا اور اسے آنکھوں سے تھوڑا قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جواباً اس نے شکی سا چہرہ بناتے اسے دیکھا، جس پر ہاد نے تعصب سے سر جھٹکتے نظریں پھیری اور اگنیشن میں چابی گھماتے انجن سٹارٹ کیا۔ اوکے اوکے اوکے۔ اسے خفا ہوتے دیکھ وہ فوراً تھوڑا سا قریب آئی تھی۔ اس کے اس طرح مان جانے پر ہاد کو تعجب ہوا، گو کہ یہ سحر ہی ہے۔ انجن سٹارٹ کرتے اس نے بھرپور مسکرا کر اسے دیکھا، اور پھر اس سے پہلے کچھ کہتا یا کرتا پیچھے اس کے بھائی کے گھر کے باہر کھڑے گارڈز دیکھ کر صبر کا گھونٹ بھر گیا اور دل کو تھپک کر سلاتا فاصلہ واپس قائم کر گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور انداز وہ خوب سمجھ چکی تھی، اس لیے ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ سو سیڈ۔ اس نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا اور لب پھیلا کر غم سا ظاہر کیا، اور ہاد بن رافع عالم کو جلا کر آخر وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ پھر ہاد نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور تیزی سے آگے بڑھتے سر کھڑکی سے ہلکا سا باہر نکالتے ایک بھرپور لمس اس کے رخسار پر چھوڑ دیا۔ اس کے اس رد عمل کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھی، اور خفت سے سرخ پڑتی فوراً سے پیچھے ہوئی، گویا اسے تیز کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ ہاد نے فتح سے بھرپور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ سیاہ آنکھوں نے دنیا جہان کی چمک اپنے اندر سمیٹ لی، پھر سلگا دینے والی مسکان لیے اس نے شریر سے لہجے میں کہا، ٹیک کیئر مائی لو۔ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے سرخ چہرہ لیے اسے گھورا تھا۔ جب شیر شکار کرنے کا ارادہ ترک کر چکا ہو تو اسے اکسانا نہیں چاہیے، آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے مسز عالم۔ ایک کہکا لگاتے اس نے سحر سے کہا،
اور پھر اسٹیئرنگ گھماتے گاڑی موڑی۔ چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو، جبڑے بھیج کر اس نے زیر لب سرگوشی کی جو بخوبی ہاتھ کی سماعت تک پہنچ چکی تھی۔ میں یہی تو چاہتا ہوں سویٹ ہارٹ کہ تم مجھے کبھی نہ چھوڑو۔ اس شخص سے مباحثے میں وہ جیت نہیں سکتی تھی، اس لیے بہتر تھا اپنا راستہ فی الوقت ناپ لیتی، ورنہ وہ مزید معنی خیز بات کر کے اسے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کے بعد وہ نظریں جھکاتی پلٹی اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی اس قدر سپیڈ پکڑنے پر وہ پوری اسرار سا مسکرایا تھا اور اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی لمحے میں ہاتھ کے چہرے کے تاثرات سردیت میں تبدیل ہوئے تھے۔ سنجیدگی نے واپس اس پر اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ پھر اس نے ایک آخری نظر وہاں کھڑے گارڈز پر ڈالی جو نظریں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اگلے پل گاڑی مخصوص آواز نکالتے تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اندر آتے اس نے تیز گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور خود کو اس کے سحر سے بمشکل نکالا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے کچن سے کھانے کی دل فریب خوشبو آئی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اس کا بھائی کچن میں موجود کھانا بنا رہا ہے۔ یہ خوشبو اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تھی، مگر نینا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھائی گھر والوں کہاں ہو؟ یہ نو بیاتا جوڑا آخر کہاں چلا گیا صبح صبح؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ ڈرامائی انداز میں اونچا اونچا بولتی راہداری سے اندر داخل ہوئی۔ دوسری طرف کچن میں موجود ایپرن باندھے کھڑا بنیامین سحر کی شوق سی آواز پر مسکرایا تھا، اور کمرے میں موجود نینا جو اپنے بال سنوار رہی تھی وہ بھی سحر کی آواز سنتے ٹھٹکی اور پھر مسکرا دی۔ اسے خوشی ہوئی تھی اس کے یہاں آنے کی، اور کل رات کے اپنے رویے پر وہ نادم بھی تھی۔ کل سے یہ اکیلا گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، اور اب سحر کی موجودگی پاتے وہ تیزی سے اٹھی باہر نکلی۔ آ گئی تم؟ بنیامین نے باہر آتے خوشنودی سے کہا، جبکہ وہ کندھے اچکائے اور ہاتھوں میں پکڑے شاپرز کی جانب اشارہ کر گئی جن میں ناشتے کے باکسز تھے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ ارے میں اپنی بھابھی کی پسند کا ناشتہ بنا کر لائی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا۔ اتنے میں نینا عقب سے آئی۔ بنیامین نے سحر کے پیچھے کھڑی نینا کو دیکھا جو اسے دیکھنے سے گریز برتتی سحر کی جانب متوجہ ہوتی اسے پکار گئی۔ سحر تم ٹیبل لگاؤ میں آتا ہوں، کہتے وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ نینا کی پکار پر وہ خوشی سے پلٹی اور ان کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس نے آگے بڑھ کے سحر کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی مسکراہٹ اور دلی سکون میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ زیادہ دیر اس سے ناراض نہیں رہ سکے گی، اور آخر اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ سحر نے ہاتھ میں پکڑے شاپر سمیت اس کے گرد حصار قائم کیا۔ کیسی ہیں بھابھی جان؟ اس کی شرارتی سی آواز پر وہ ہنستی الگ ہوئی۔ بس بس، زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نینا ہی کہو تم مجھے۔ شیور نینا بنیامین یوسف، سحر نے بھرپور مسکراتے اسے شرارت سے دیکھتے کہا، جس پر اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے سنجیدہ ہوئے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی اور ہاتھ میں پکڑے ٹفن کے شاپرز وہاں رکھ دیے۔ نینا اس کے ساتھ ہی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا تھا کل رات کے اس کے سلوک کے سبب سحر کے چہرے پر کوئی شبہ تک نہ تھا۔ کیسی ہو نینا؟ اس نے اپنائیت سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، خوش و خرم۔ نینا نے دل سے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین، سحر نے زیر لب کہا۔ یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے نینا؟ اس کی ہتھیلی پر بندھی پٹی دیکھ سحر نے ہاتھ تھامتے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہلکی سی چوٹ آ گئی تھی، اپنا خیال رکھا کرو، اس نے تھوڑا سنجیدگی سے گھڑکا۔ تم اکیلی آئی ہو؟ نینا نے جان بوجھ کر بات بدلی۔ نہیں، عالم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کے جواب پر نینا کو لگا کل رات ہوئے واقعے کے سبب وہ اندر نہیں آئے۔ اس کی آنکھیں خالی ہوئی تھیں۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں، کہتے سحر اٹھی اور کچن سے برتن لینے چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھونڈنے لگی تھی۔ سحر کچن میں آئی اور دیکھا اس نے بنیامین کو آملیٹ بناتے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب گئی اور حصار میں لے کر سر اس کے مسل پر ٹکا گئی۔ بنیامین نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر جھک کر اس کے سر کا بوسہ لیا۔ ہائے بھائی، نینا کتنی خوش قسمت ہے
کہ اس کا شوہر اس کے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ میں ہوتی تو اپنے شوہر کے ہاتھ دھو کر پی لیتی، سحر نے رشک سے کہا تھا۔ ہاتھ دھو کر پی لیتی؟ اس کی اس عجیب سی منطق پر بنیامین حیران ہوا اور پھر سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ ہاتھ نہیں پیر ہوتا ہے سحر، اس نے اس کی تصحیح کی اور آملیٹ سفید پلیٹ میں نکالے۔ ارے نہیں، میں نہیں دھو کے پی سکتی پیر، ہاتھ پی سکتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اب وہ کہکا لگا گیا تھا۔ اب جائیں یہاں سے اور حلیہ درست کریں اپنا، یہ کیا ماسی بنے ہوئے ہیں، یہ میں کر لیتی ہوں۔ اس نے بنیامین کو چولہے کے آگے سے ہٹایا اور کچن سے باہر بھیج دیا۔ کمرے میں جاتے ہوئے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی ایک دن کی دلہن کو دیکھا تھا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے وجود پر ڈالتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ سحر چیزیں لیتی باہر آئی۔ نینا نے اس کی مدد کی اور ان دونوں نے سحر اور بنیامین کا بنایا ناشتہ ٹیبل پر سجایا۔ بھائی آ جائیں، ناشتہ لگ گیا ہے۔ سحر کی پکار پر وہ سفید شرٹ اور بلیو پینٹ میں ملبوس باہر آیا اور اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دائیں طرف نینا تھی اور بائیں طرف سحر بیٹھی۔ سحر نے ان دونوں کو ناشتہ سرو کیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا جس میں نینا زیادہ تر خاموش اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ بنیامین اسے زیرک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سحر ان دونوں سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کے درمیان دکھائی دے رہی اس کشیدگی کو وہ دکھی دل سے محسوس کر رہی تھی۔ ان کے درمیان یہ دوری دیکھ اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تو ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، پھر یہ کیسی نظر بد تھی جو ان کے رشتے کو لگ گئی تھی۔ وہ دل سے دعا گو تھی کہ ان کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو جائیں اور وہ ایک ساتھ سکھی زندگی گزارے۔ اس کے بعد بنیامین بہانہ بناتا ایک کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ سحر کے ساتھ کچھ سمے بتائے تاکہ اپنا من ہلکا کر لے، اور وہ دونوں نینا کے کمرے میں موجود تھیں۔ سحر اس کی جلی ہوئی ہتھیلی پر مرہم لگا کر سفید پٹی لپیٹ رہی تھی جبکہ نینا خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری سحر، کل رات مجھے ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا نینا، مگر کیا تم جانتی ہو اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہے؟ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تمہارا یوں چپ رہنا اور ہم سے، بھائی سے اجنبیت ظاہر کرنا ہے۔ سحر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے میری چہچہاتی نینا واپس چاہیے، مجھے میری دوست چاہیے۔ نینا خاموش رہی۔ نینا میں مانتی ہوں جو ہوا وہ ناقابل معافی تھا، مگر پلیز ہمیں معاف کر دو۔ دیکھو جہان سر نے بھی تو عالم پر حملہ کروایا تھا، اپنے شوہر کو موت کے منہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک سیلاب کا ریلا اس کی آنکھوں میں امڈ آیا تھا۔ عالم میرا سب کچھ ہے، میں انہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس دن انہیں موت کے اس ڈگر میں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرا وجود تو ان کے بغیر ادھورا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو ہاتھ سے پونچھے اور سر جھٹک کے ہنستے کہا، مجھے ان سے محبت ہے۔ نینا اس کے اس اطراف محبت پر مسکرائی تھی۔ سب سے پہلے جہان سر نے ان پر حملہ کروایا، انہیں مارنے کی کوشش کی، مگر اس سب میں نے تم سے یا اسمارا سے یا انکل آنٹی سے کبھی نفرت نہیں کی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ان سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کسی کا قصور ہے تو جہان سر کا ہے، ان کے ذہن میں بھری ان غلط فہمیوں کا ہے، اور تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ نینا نے سر ہلایا تھا جیسے متفق ہوئی ہو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کی، اس لیے وہ دونوں قصوروار ہیں، اور ہمارے درمیان یہ کشیدگیاں کھڑے کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ہو سکے تو بھائی کو معاف کر دینا، بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ اب نینا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پلیز، سحر نے اس کے ہاتھ کو تھپکا، اپنے رشتے کو بہتر بناؤ، ایسے زندگی مت گزارو جیسے دو اجنبی رہ رہے ہوں۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے بنے ہو، نفرت کرنے کے لیے نہیں۔ چند گھنٹے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے اور سحر کا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو ہاتھ کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے فون کان کے ساتھ لگایا اور کمرے سے باہر آئی۔ فون چھوٹتے ہی ہاتھ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ سحر، روہیل تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ایک ضروری کام کے لیے ارجنٹ کہیں جانا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اقبال چچا کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم۔ اقبال چچا مجھے چھوڑ دیں گے؟ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ کہتے ہاتھ نے فون کاٹ دیا۔ سحر نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تھا۔ لگتا ہے مستری صاحب کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں، بڑبڑا کر کہتے وہ واپس اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نینا سے مل کر
اقبال چچا کے ساتھ عالم ویلا کے لیے نکل گئی تھی۔ آدھے سے زیادہ سفر طے ہو چکا تھا جب سحر نے اچانک کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ سڑک 4 سڑکوں پر مشتمل تھی۔ اس نے چوتھی سڑک پر ایک سلور رنگ کی منی وین دیکھی تھی اور اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ سحر نے فوراً آگے کو ہوتے غور سے دیکھا۔ کوئی تھا جو اس کے شیشوں کو زور زور سے پیٹ رہا تھا اور ان سیاہ شیشوں کے پار ایک دھندلا سا چہرہ نمودار ہوا جس پر رومال رکھ کے اسے واپس نیچے گھسیٹ دیا گیا تھا۔ دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں اسمارا تھی، اس کی دوست اسمارا۔ اسمارا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اگلے لمحے وہ حلق کے بل چیخی، اقبال چچا، وہ اسمارا ہے، وہ اس گاڑی میں اسمارا ہے۔ اقبال نے گاڑی سلو کرتے پیچھے بیٹھی سحر کو دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس گاڑی کا پیچھا کریں فوراً، وہ اسمارا ہے، وہ اسمارا ہی ہے۔ پسینے سے تر ہوتا چہرہ لیے وہ حواس کھو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے بس وہ وجود لہرا رہا تھا۔ اقبال نے وہ گاڑی جس کی جانب سحر اشارہ کر رہی تھی، یو ٹرن لیتے گاڑی دوسری سڑک پر ڈالی اور سپیڈ تیز کرتے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اتنے میں سحر کا فون بجنے لگا۔ اس نے غائب دماغی سے بنا دیکھے فون اٹھایا۔ گھر پہنچ گئی تم؟ عالم، وہ ہکلا کر بولی۔ نظریں مسلسل سامنے جاتی تیز رفتار سلور گاڑی پر تھی جس میں اسمارا تھی۔ اس کی تکلیف زدہ سی آواز پر وہ کرسی پر بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سحر، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو تم؟ اس گاڑی میں اسمارا ہے، وہ اسمارا کو لے جا رہے ہیں، میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گی، وہ روتے ہوئے نیچی آواز میں غرائی۔ ہاتھ کے سر پر دھماکے ہونے لگے تھے۔ کون لے جا رہا ہے اور کہاں ہو تم؟ سحر، مجھے اپنی لوکیشن بھیجو فوراً فوراً، وہ چلایا تھا اور آفس سے باہر نکلا، مگر دوسری طرف جواب نہیں آیا تھا کیونکہ فون سحر کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے پیروں میں جا گرا تھا اور دوسری طرف ہاتھ ہیلو ہیلو کرتا رہا۔ وہ غراتا ہوا تیزی سے دفتر سے باہر نکلا۔ اقبال چچا، پلیز تیز گاڑی چلائیں اور اس کیبن کے پیچھے لگائیں، جلدی لگائیں۔ وہ وہی ہے، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ میری اسمارا ہی ہے۔ اس کا نمبر ٹریس کر کے اس کی لوکیشن مجھے بتاؤ ابھی۔ شہروز اپنے دفتر میں لیپ ٹاپ پر کچھ ڈیٹا چیک کر رہا تھا۔ ہاتھ دھڑام سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہاتھ، سب خیریت ہے؟ اس کی لوکیشن چیک کرو فوراً۔ اگلے لمحے شہروز سر ہلاتا اس کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے اندر اس نے اس کی لوکیشن ہاتھ کو بتائی تھی اور وہ طوفان کی طرح باہر نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شہروز بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہاتھ، کیا ہوا ہے، کچھ تو بتائیں۔ اسمارا کا کڈنیپ ہوا ہے، کہتے وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور دھواں اڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ شہروز کے اعصاب تنے اور وہ بھی گاڑی میں سوار ہوتا اس کے پیچھے گیا۔ یہ منظر تھا ایک کھنڈر نما کارخانے کا۔ فیکٹری ایریا کے قریب سب سے آخر میں پائی جانے والی یہ فیکٹری سالوں سے بند پڑی تھی۔ جگہ جگہ کرکٹ کے ڈھیر تھے۔ اس میں موجود وہ شخص سامنے پڑے اسمارا کے بے ہوش وجود کو خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جسے پانے کے لیے اس نے طویل انتظار کیا تھا، ہمیشہ اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھی تھی، مگر وہ ملی بھی تو کسے؟ جہان بن رافع عالم کو۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور بس دیکھتا رہا۔ پھر سائیڈ میں پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر کھولتا وہ چلو میں پانی لے کر اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ اس کی پلکوں میں ہو رہی جنبش پر اس نے بوتل بند کر کے سائیڈ میں رکھی اور خود پیچھے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سر سے اٹھتی بے پناہ درد کی ٹیسوں اور چہرے پر پڑنے والے ٹھنڈے پانی سے اسمارا ہوش سے بیدار ہوئی۔ اس کی پیشانی پر درد کے باعث بے شمار بل نمودار ہوئے۔ پھر اس نے ہلکی سی پلکیں واں کی اور ارد گرد غائب دماغی سے دیکھا جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور یہ انجان جگہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے مکمل ہوش دلا گئی تھی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ بمشکل خود کو سنبھالے اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یاد آیا کچھ دیر پہلے کا قیامت خیز حادثہ اور تمام مناظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنے کمرے میں موجود جہان کے استری شدہ کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی جب بیڈ پر پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ اسے لگا یقیناً جہان کی کال ہوگی۔ چہرے پر خوشنما سی مسکراہٹ لیے وہ ڈریسنگ روم سے تیزی سے باہر آئی۔
بیڈ سے فون اٹھایا اور اسکرین پر چمکتے نمبر کے باعث چہرے کی چمک مانند پڑی اور لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی، کیونکہ کال جہان کی نہیں ان نون نمبر سے آ رہی تھی۔ اداس چہرہ لیے اس نے کال ریسیو کرتے فون کان کے ساتھ لگایا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، محض چند لمحوں کا، کہ دوسری جانب سے بتائی گئی خبر نے اسمارا کے دل و جان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ فون کان سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ کوئی تھا جو کہہ رہا تھا کہ جہان کا فلاں فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ جلدی سے وہاں پہنچ جائے۔ اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ کپ کپاتے وجود، سلب حواس اور پھیلی شہد رنگ آنکھیں لیے وہ اپنے پیروں پر مزید کھڑی نہیں رہ سکی تھی اور کھینچ کھینچ کر سانس لیتی وہیں بیڈ کے پائنتی والی سائڈ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ لب پھڑ پھڑائے ایک ہی نام ادا کر رہے تھے، جہان۔ دوسری طرف فون سے آتی ہیلو ہیلو کی آواز پر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور زمین پر گرا فون اٹھا کر واپس کان کے ساتھ لگایا۔ لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ اس نے وہاں کا پتہ پوچھا اور اس شخص کے بتائے گئے پتے کو سنتے اگلے پل وہ اٹھ کر چادر خود پر لپیٹتی باہر کو دوڑی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا کسی کو کچھ کہنے کا۔ مسٹر اینڈ مسز حدید بھی گھر پر موجود نہیں تھے، وہ کسی تقریب میں گئے تھے اور شاید شام سے پہلے نہیں لوٹتے۔ اسمارا زینے اترتے تیزی سے نیچے آئی اور راہداری پار کرتے وہ باہر جا کر ڈرائیور کو بلانے لگی۔ جی بی بی جی۔ ڈرائیور فوراً آیا۔ پلیز انکل مجھے جلدی جہان کے پاس لے چلیں۔ پلیز، وہ ٹھیک نہیں ہے، میں حدید صاحب کو فون کرتا ہوں۔ وہ جیب سے فون نکالنے لگا جب وہ بولی، اس سب کا وقت نہیں ہے، مجھے وہاں لے چلیں، جلدی، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ۔ آنسوں سے تر چہرہ لیے اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے گاڑی نکالی۔ راستے میں وہ حدید صاحب کو فون کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ گاڑی خان مینشن سے باہر نکالتے وہ اسمارا کے بتائے گئے ایڈریس پر چل پڑے۔ ابھی 10 منٹ کا ہی سفر ان لوگوں نے تقریباً طے کیا تھا جب ان کی گاڑی جھٹکے سے رکی۔ ہاتھ جوڑ کر زیر لب دعائیں پڑھتی اسمارا نے بھیگی پلکیں کھول کے ارد گرد دیکھا تو اس خالی سڑک پر 2 کارز تھیں جنہوں نے آگے پیچھے سے ان کا راستہ بلاک کر دیا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ بلا شبہ وہ ایک ٹریپ تھا۔ اگلے پل ان گاڑیوں میں سے 4 آدمی باہر آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز تھیں۔ اسمارا کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اس نے ہراسہ نظریں لیے ارد گرد دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 2 فائر ان کی گاڑی کے فرنٹ اور 2 فائر ڈرائیور والی سائڈ کے شیشے پر کیے۔ ٹھا ٹھا کی مخصوص آوازوں پر ان کی گاڑی کے شیشے چکنا چور ہو کر ان پر گرے تھے۔ اسمارا نے کانوں پر ہاتھ رکھ کے خود کو جھکا لیا۔ وہ لوگ ان کے قریب آئے، پھر ایک فائر انہوں نے ڈرائیور کے سر پر کیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اسمارا نے بند ہوتی سانسوں سے یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ جہاں ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا موت کی نیند سلا دیا گیا تھا اور اسمارا کو تو سسکنے تک کا موقع نہیں ملا تھا۔ یا اللہ، اس نے کراہ کر زیر لب کہا۔ پھر ان لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ اسے موت کا سا گمان ہوا۔ اسے لگا اب سب ختم ہو جائے گا، وہ جہان سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ چہرے پر ماسک لگائے وہ آدمی اس کی جانب بڑھے اور دروازہ کھول کر اسمارا کو دبوچ کر باہر نکال گئے۔ اپنے وجود پر پڑتے ان کے ہاتھ دیکھ اسے اپنا آپ بھٹی پر جلتا محسوس ہوا۔ وہ نیچی آواز میں چیخی، خود کو ان سے چھڑوانے کی ناکام سعی کرنے لگی۔ ان دونوں آدمیوں نے اسے بازو سے دبوچ کر سامنے کھڑی سلور وین کی جانب گھسیٹا اور وین کا دروازہ کھلتے ہی کسی وجود نے ہاتھ باہر نکالا اور اسمارا کو کھینچ کر اندر ڈال لیا۔ دروازہ بند ہوا تھا اور وہ سلور وین دھواں اڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ 2 گاڑیوں پر سوار وہ 4 لوگ بھی منظر عام سے غائب ہوئے تھے۔ اپنے درد کرتے سر کو تھام کر اس نے جھٹکے سے آنکھیں مکمل واقعی اور ارد گرد ہراساں ہو کر دیکھا۔ اس کے سر پر چادر موجود نہ تھی، بال بکھر کر آگے وجود کو ڈھانپ رہے تھے۔ خود کو اس حالت میں پا کر اس نے شدت سے مر جانے کی دعا کی تھی۔ کون تھا جو اسے یہاں لے آیا تھا؟ جہان، اس نے زیر لب بلکتے اسے پکارا اور اس پکار پر اندھیرے میں کھڑے اس وجود نے نفرت سے قدم آگے بڑھائے تھے۔ جہان، ایک اور پکار اس نے اپنے دل کو تھام کر اسے لگائی۔ پھر سنی اس نے سامنے سے آتے قدموں کی دھمک، اور یہ چاپ، یہ مخصوص چال وہ شاید ہی زندگی میں کبھی بھلا سکتی تھی۔ اپنے سامنے آ رکتے سیاہ جوتے دیکھتے اس نے نظریں اوپر کو سرکا کر سامنے دیکھا اور وہ وجود اندھیرے سے نکلتا ہلکے اجالے میں آیا تھا۔
اس کے چہرے پر پڑتی روشنی کے سبب لمحہ نہ لگا تھا اسے سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے میں۔ اسمارا نے سراسیمگی سے پھیلی آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ ایک بھرپور خوف کی لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ دل رک کر دھڑکا تھا اور خشک لبوں نے پھڑ پھڑاتے سامنے کھڑے شخص کا نام لیا تھا، صفدر بھائی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔